على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محمد بشر ليس كالبشر محمد بشر ليس كالبشر كالياقوت حجر ليس كالحجر يا من بدا جمالك من كل ما بدا بادا ہزار جان کے مقدس تو رافدا ما ام مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد تمام علماء کرام، سادات کرام اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتیں، مبارک لمحے دوبارہ اللہ نے زندگی میں نصیب فرمائے ہیں۔ دوپہر کو جو گفتگو ہوئی تھی وہ بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر ہوئی تھی۔ ابھی دوبارہ اسی آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ دوپہر کو جو گفتگو ہوئی تھی وہ بالکل آسان تھی، اب ذرا تھوڑی مشکل ہوگی۔ اگر آپ نے توجہ سے سنا تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے قلب میں جھانکیں گے تو آپ کو گنبد خضرا کے مکیں کا جلوہ ضرور نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس میں ما نافیہ ہے، اور نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ عزیزان محترم، عربی کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ عربی کے کسی جملے میں اگر پہلے نفی آ جائے اور بعد میں اثبات آ جائے تو حصر کا قانون بنتا ہے۔ اس کو صرف نحوی جو ہے حصر کا قانون کہتے ہیں، اور اس کو کسر کا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ حصر کہتے ہیں، میں آپ کو مثال دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں اکثر جو عاملین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے چلہ کیا ہے اور اپنے اندر حصار اپنے ارد گرد کھینچا ہے اور اس حصار میں دائرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ معنی کیا ہوتا ہے کہ جب میں یہ وظیفہ کرتا ہوں تو میں یہ حصار کھینچ لیتا ہوں، اس میں میرے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا۔ تو عربی کا قانون یہ ہے کہ جہاں جس عربی کے جملے میں پہلے نفی ہو پھر اثبات آئے تو حصر کا قانون بنتا ہے، جیسے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود
الا اللہ مگر اللہ ہے، پہلے نفی ہے بعد میں اثبات ہے، تو جہاں نفی اور اثبات کا قانون بنتا ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کا یا ایک شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ لوگوں عبادت کے قابل کوئی اور نہیں ہے، معبود کوئی اور نہیں ہے، الہ کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ وہاں لا الہ الا اللہ میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس میں ترجمہ یہ ہوگا اے محبوب ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کے سارے جہانوں کے لیے بھیجا ہے، آپ ہی رحمت للعالمین ہے، آپ ہی رحمت للعالمین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ رحمت عربی کے قاعدے کے لحاظ سے مصدر ہے، اور رحمت کا محل ذات پر نہیں ہوا کرتا۔ رحمت مبالغتاً کبھی مصدر کے معنی میں آتا ہے تو اسم فاعل کے لیے آتا ہے، اگر یہ اسم فاعل کے لیے ہو تو اس کا جو فاعل ہوگا وہ راحم ہوگا، اس کو یوں کہیں گے راحمن للعالمین، یعنی ترجمہ کیا ہوگا کہ اے محبوب الرحیم کے معنی میں آئے گا، ترجمہ کیا ہوگا کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف اور صرف آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے صرف اور صرف آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ اس قانون کو جانتے بھی ہیں جو طلباء ہیں، کہ جو رحمت ہے مصدر ہے اور اس کا جو اسم فاعل ہے وہ راحم ہے، راحمن للعالمین، اور جو راحم ہو اس کے لیے 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، جس کے اندر 4 شرائط ہوں وہ راحم کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر یہ 4 شرائط نہ پائی جائیں تو اس کو راحم نہیں کہہ سکتے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو راحم ہو وہ زندہ ہو، پہلی کیا شرط ہے؟ جو راحم ہو وہ زندہ ہو، اور جو راحم ہو وہ قریب ہو، جو راحم ہو اس کو پتہ ہو کہ کہاں رحمت کرنی ہے، جو راحم ہو وہ رحمت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ جس نے ان 4 چیزوں کو شرائط کو مانا ہے اس نے میرے محبوب کو رحمت للعالمین مانا ہے۔ جو ان 4 شرائط کو نہیں مانتا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین نہیں مانتا۔ رحمت کا مفہوم اور راحم کا مفہوم ہی تبھی سمجھ آتا ہے جب ان 4 چیزوں کو مان لیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب مانتا ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے کہ آپ کو ہر بات کا علم ہے کہ کہاں رحم کرنا ہے، اور جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے جب بھی کسی جگہ عالمین میں ضرورت پڑتی ہے آپ فوراً مدد کرتے ہیں، جو 4 شرائط کو مانتا ہے وہی آپ کو رحمت للعالمین مانتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ قانون یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے محتاج الہ۔ محتاج ہوتا ہے ضرورت مند، محتاج الہ ہوتا ہے ضرورت کو پورے کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ محتاج کو بعد میں تخلیق فرماتا ہے، محتاج الہ کو پہلے تخلیق فرماتا ہے، یعنی ضرورت مند بعد میں پیدا ہوتا ہے، تخلیق کیا جاتا ہے، اور ضرورت پوری کرنے والے پہلے تخلیق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے دنیا میں آنے کے لیے والدین کی ضرورت تھی، میرے والدین دنیا میں پہلے آئے، میں بعد میں آیا۔ دنیا میں رہنے کے لیے زمین کی ضرورت تھی، میں زمین کا محتاج تھا، زمین پہلے تخلیق ہوئی ہے، میں بعد میں آیا ہوں۔ تو آسمان کا محتاج تھا، آسمان کی تخلیق پہلے ہوئی ہے، میں بعد میں آیا ہوں۔ مجھے دوسری چیزوں کی جو کائنات میں جس چیز کی ضرورت تھی، جو محتاج الہ تھیں، اللہ نے ان کو پہلے تخلیق کیا ہے، مجھے بعد میں تخلیق فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پوری کائنات محتاج ہے اور میرے مصطفیٰ کریم محتاج الہ ہیں، کیونکہ کائنات بعد میں بنی ہے، میرے مصطفیٰ کا نور پہلے تخلیق ہوا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق کیا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا لولا کلمہ، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں زمین نہ بناتا،
महबूब अगर आप ना होते मैं आसमान ना बनाता, हत्ता कि महबूब अगर और आप ना होते तो मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर ना फरमाता। तो ये पूरी कायनात बाद में तख्लीक हुई है, अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पहले तख्लीक किया है। तो पता चला ये पूरी कायनात मोहताज है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज इलाहे हैं। कानून ये है कि मोहताज इलाहे पहले होता है, मोहताज बाद में होता है। इसलिए अल्लाह ने मेरे महबूब को पहले तख्लीक फरमाया है, कायनात बाद में बनाई है। अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है तो अगली बात को समझना आसान हो जाएगा कि कुछ लोग इस बात पे एतराज़ करते हैं कि आपने बात जो कर दी ठीक है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पहले तख्लीक किया है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो मोहताज इलाहे हैं, बाकी सारी कायनात मोहताज है। बात समझ में आती है, लेकिन एक सवाल तो ये भी पैदा होता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दुनिया में आने के लिए वालिदैन की ज़रूरत है, ज़मीन पे चलने के लिए ज़मीन पर चलने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। इसी तरह जैसे जैसे हमारी ज़रूरियात हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी की, हवा की, हर चीज़ की ज़रूरत है। फिर अगर आप मोहताज इलाहे हैं तो फिर अजीब बात है, ये समझ में नहीं आता। अगर आप मोहताज इलाहे हैं तो फिर आपको भी तो ज़रूरत है। जो आपने अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी का बताया है, ये तो आपकी तख्लीक नूरानी है, रूहानी है। जिस्म के लिए तो इन चीज़ों की आपको भी ज़रूरत है। अब ये एतराज़ करते हैं, मुख्तलिफ लोग एतराज़ करते हैं कि जनाब बशरियत के लिए तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। इसका जवाब ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ही इसका जवाब दिया है कि इसमें कोई शक नहीं, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दुनिया में आपको आने के लिए वालिदैन की ज़रूरत थी, चलने के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत थी। लेकिन अल्लाह ने इसका जवाब कुरान में दिया। कोई ये ना समझे कि हवा की ज़रूरत मुस्तफ़ा को है, नहीं नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रूरत हवा को है, मेरे आका की ज़रूरत ज़मीन को है, मेरे आका की ज़रूरत फ़िज़ा को है। आप कहेंगे कैसे? अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने अब्दे मुकर्रब को सैर कराई है। मेरे आका पहले आसमान से दूसरे आसमान से आप सिदरतुल मुंतहा के करीब गए, फ़काना काबा कौसैन औ अदना सुम्मा दना फतदल्ला, ज़मीन नीचे रह गई, ये कुरा नीचे रह गया, ये फ़ज़ा नीचे रह गई, ये पानी नीचे रह गया, ये हवा नीचे रह गई। अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसको ज़रूरत होती तो मेरे आका वहाँ पे बग़ैर सांस लिए कैसे पहुँच गए? ज़मीन नीचे रह गई, मेरे आका वहाँ कैसे पहुँच गए? पता चला अल्लाह ने यही समझाया है कि मैंने अपने महबूब को मेराज पे बुला के तुम्हें ये माना समझाया है कि इन चीज़ों को मेरे मुस्तफ़ा की ज़रूरत है, मेरे मुस्तफ़ा को इनकी ज़रूरत नहीं है। आपको बात समझ आ गई है? अगर ज़रूरत होती ज़मीन नीचे रह गई, फ़ज़ा नीचे रह गई, कुरा अर्ज़ नीचे रह गया, हवा नीचे रह गई, खला से भी ऊपर मेरे मुस्तफ़ा चले गए, सिदरतुल मुंतहा के करीब पहुँच गए हैं जी। अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ बता दिया। अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब देखें ना, जो जिस चीज़ का मोहताज होता है, अगर वो मोहताज उसकी वो ज़रूरत पूरी ना हो तो वो तो फौत हो जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ जाके ज़िंदा रहे। अब देखें ना, मछली की जो ज़रूरत है वो पानी है, और परिंदे की ज़रूरत जो है घोंसला है। आप मछली को घोंसले में रख दें और परिंदे को पानी में डाल दें तो उसकी मौत वाक़ई होगी कि नहीं होगी? तो अगर ज़रूरत मेरे मुस्तफ़ा की ये दुनिया का निज़ाम होता तो आप फ़ज़ा में चले गए, आप सातवें आसमान पे ऊपर चले गए, आपने जन्नत का मुशाहिदा फरमाया, फिर भी आप ज़िंदा रहे। तो बताने का मकसद ये था, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही में एक ये राज भी पोशीदा है। लोगों, तुम मेरे आका को ज़मीन का मोहताज न समझना, हवा का मोहताज न समझना, कुरा अर्ज़ का मोहताज न समझना, क्योंकि जो मोहताज और मोहताज इलाहे किया जो रिश्ता है, अगर मोहताज इलाहे से जुदा हो, मोहताज इलाहे मोहताज से ज़रूर अलहदा हो तो उसकी जान नहीं रहती। तो मेरे आका जो हैं वो रहमत कायनात हैं, मेरे आका जान कायनात हैं। अगर इन चीज़ों की मुस्तफ़ा को ज़रूरत होती तो ऊपर जाके आप ज़िंदा ना रह सकते, आपका वजूद जो बाकी है। तो पता चला मेरे आका जान कायनात हैं, मेरे आका रहमत कायनात हैं, मेरे आका जान जाना है, मेरे आका शहनशाह हसीना है। इन चीज़ों को मेरे मुस्तफ़ा की ज़रूरत है, मेरे मुस्तफ़ा को इनकी ज़रूरत नहीं है। आपको बात समझ आ गई है? अजीज़ान मोहतरम,
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں محتاج ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محتاج الہ ہیں، اب ایک سوال یہاں پہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر جس طرح جو مچھلی کا مستقر تھا، جو مچھلی کا محتاج الہ تھا وہ تو پانی تھا، مچھلی پانی سے جدا ہوئی مر گئی۔ گھونسلے کا جو مستقر تھا، محتاج الہ تھا، وہ گھونسلہ تھا، اب وہ پرندہ جو ہے گھونسلے سے جدا ہوا پانی میں گیا، مر گیا۔ تو اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محتاج الہ ہیں اور پھر یہ سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، معراج پہ چلے گئے، تو پھر ہم مرے کیوں نہیں، ہم کیوں زندہ ہیں؟ یہ جہان کا نظام کائنات قائم کیوں رہا؟ اگر یہ محتاج اور محتاج الہ کی جو ڈیفینیشن، جو رشتہ ہے، اگر اس کی سمجھ آ جائے، پھر تو میرے آقا تشریف لے گئے تھے، لا مقام پہ چلے گئے تھے، پھر تو ہمیں مر جانا چاہیے تھا، نظام کائنات رک جانا چاہیے تھا، زمین بھی تباہ ہو جاتی، فضا بھی تباہ ہو جاتی، پانی بھی تباہ ہو جاتا، کرۂ ارض بھی تباہ ہو جاتا، پھر یہ زندہ کیوں رہا؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں دو چیزیں بیان کی ہیں۔ میرے آقا کو سراج منیرہ فرمایا ہے، اور سورج جو ہے ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک نبوت کا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک نبوت کا سورج ہے۔ یہ جو آسمان کا سورج ہے یہ پہلے آسمان پر نہیں ہے، یہ دوسرے پہ نہیں ہے، یہ تیسرے آسمان پہ نہیں ہے، یہ چوتھے آسمان پر ہے۔ اگر آسمان کا سورج چوتھے آسمان پر ہو تو یہ مشرق و مغرب میں اپنی روشنی اور فیض پہنچا سکتا ہے، تو نبوت کا سورج اگر لا مقام ہو تو مقام تک اپنا فیضان پہنچا سکتا ہے۔ پتہ چلا عرش پر مصطفیٰ تھے، مگر آپ کی روحانیت زمین کے ذرے ذرے میں سرایت کی ہوئے تھی۔ جس طرح یہ آسمان کا سورج چوتھے آسمان پر ہے مگر اس کی روشنی گھر گھر تک ہے، اور اس کی جناب والا مشرق و مغرب میں فیضان کو سارے پا رہے ہیں، تو پتہ چلا جب نبوت کا سورج لا مقام میں گیا تو آپ کی روحانیت و نورانیت پانی پر بھی قائم رہی، فضا پر بھی قائم رہی، کرۂ ارض پر بھی قائم رہی، زمین پر بھی قائم رہی۔ اگر آپ کا یہ فیضان بند ہو جاتا تو پانی بھی ختم ہو جاتا اور یہ زمین بھی تباہ ہو جاتی، کیونکہ محتاج الہ جو تھا وہ لا مقام میں تھا اور محتاج جو تھا وہ تو زمین اور یہ مقام میں تھا، تو یہ تعلق کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اور یہ اللہ نے فرما دیا کہ اگرچہ نبوت کا سورج لا مقام میں ہو مگر اس کا فیضان کائنات کے کونے کونے میں اسی طرح موجود رہتا ہے۔ اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو تو اگلا سوال ذہنوں میں پھر یہ پیدا ہوتا ہے، محتاج الہ اور محتاج کا جو ہے یہ تو سمجھ میں آ گئی بات، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں میرے محبوب کی رحمت اور نورانیت سرایت کیے ہوئے ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وصال فرما گئے، وہ تو اپنی قبر انور میں چلے گئے، تو محتاج الہ تو فوت ہو گئے معاذ اللہ، وہ تو اپنی قبر انور میں ہیں، مزار مقدسہ میں ہیں، ہم تو محتاج ہیں، پھر محتاج الہ قبر میں ہو اور ہم باہر ہوں، پھر ہم کیسے زندہ رہے؟ یہ تو ایسے ہے نا کہ اگر کوئی کہے کہ جناب والا بجلی گھر میں بجلی تو ہے، بجلی گھر میں بجلی موجود نہیں ہے مگر میرے گھر میں بجلی موجود ہے، تو آپ کہیں گے تو پاگل ہو گیا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بجلی گھر میں بجلی ہو، تو نے کنیکشن نہ کرایا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے تو نے فٹنگ نہ کرائی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے تیرے گھر میں بجلی موجود ہو، یہ تو ہو سکتا ہے تو نے سوئچ آن نہ کیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بجلی گھر میں بجلی موجود نہ ہو اور تیرے گھر میں موجود ہو، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو دوستو اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے جانے کے بعد معاذ اللہ جیسے ان کا عقیدہ ہے مٹ گئے ہیں، تو پھر ہم بھی مر گئے ہوتے، ہم بھی زندہ نہ ہوتے۔ ہم جو زندہ ہیں تو پتہ چلا راہم کے لیے زندہ ہونا شرط ہے، آپ قبر انور میں بھی زندہ ہیں، اس لیے آپ زندہ ہیں تو ہم زندہ ہیں، کیونکہ ہمارا وجود ان کے وجود کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ تقریر تھوڑی مشکل ہے لیکن اگر آپ توجہ سے، اب دین والی تقریر تو بالکل آسان تھی، اب میں بھی اس کو بالکل آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو پتہ چلا کیونکہ چونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے،
اور جب آپ کی ذات بابرکات ہے تو آپ قبر انور میں بھی زندہ ہیں اور آج بھی قریب ہیں، ہمیں جانتے ہیں، ہمیں باہم فیضان عطا فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ زندہ ہیں۔ اور دوسری اگلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں محتاج اور محتاج الہ کا قانون یہ بتا رہا ہے کہ محتاج بعد میں پیدا ہوتا ہے، محتاج الہ پہلے، تو وہاں ایک اور بھی قانون ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جو چیز انسان کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضرورت کو اس کے قریب کر دیتا ہے۔ بھئی یہ کپڑے میری ضرورت ہے، میرے جسم کے قریب ہیں، یہ میک ضرورت ہے، میرے منہ کے قریب ہے، یہ گھڑی میری ضرورت ہے، میرے جسم کے قریب ہے، یہ سانس میرا انتہائی ضروری ہے، یہ میری باڈی کے اندر جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس چیز کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت اس کے قریب ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا جس طرح جسم کے لیے سانس کا ہونا ضروری ہے، اگر جسم سے سانس منقطع ہو جائے تو جسم سے جان چلی جاتی ہے۔ اگر مومن کا تعلق مصطفیٰ سے کمزور ہو جائے تو مومن کا ایمان چلا جاتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پتہ چلا مومن کے لیے کائنات کی کوئی چیز اتنا ضروری نہیں ہے جتنا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ جس طرح سانس انسان کی باڈی کے لیے ضروری ہے، اگر سانس کا تعلق انسان کی باڈی سے قطع ہو جائے تو جسم سے جان چلی جاتی ہے۔ اگر مومن کا تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور پڑ جائے تو انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اگلا سوال آپ کہیں گے، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جناب اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت ہے وہ تو سب کے لیے ہے۔ ہاں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ محتاج اور محتاج الہ کے تعلق کو آپ یوں سمجھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ذریعے دنیا میں بھیجا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، آپ کو زمین پر چلایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، آپ کو مکے کی گلیوں میں پھرایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حضرت سیدہ خدیجہ سے نکاح کروایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حضرت زہرا کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، حسنین کریمین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، غار حرا میں قیام کروایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، مکے سے مدینے ہجرت کروائی تاکہ کوئی خدا نہ کہے، مدینے کی گلیوں میں پھرایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، زمین پہ چلایا تاکہ کوئی خدا نہ کہے، اور لا مقام پہ عرش پہ بلایا تاکہ کوئی خدا سے جدا نہ کہے۔ یہ ساری باتیں تھیں تاکہ کوئی خدا نہ کہے، اور لا مقام پہ بلایا کوئی میرے مصطفیٰ کو خدا سے جدا نہ کہے۔ عزیزان محترم، کئی ظالم ایسے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ آج یہ فلسفی منطقیوں کے جو اعتراضات ہیں میں سارے آپ کو جواب دے رہا ہوں، اگر آپ نے یاد کر لیے تو انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا۔ ظالم یہ کہتے ہیں کہ جناب جب راحم ہے، یہ ساری شرائط ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں، تو پھر آپ نے ابو جہل پر رحم کیوں نہیں کیا؟ ابو لہب پر رحم کیوں نہیں کیا؟ یزید اور شمر پر رحم کیوں نہیں؟ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق پر کیوں رحم نہیں؟ سوال آ سکتا ہے نا ذہنوں میں۔ تو جب آپ یہ سوال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کرتے ہیں تو یہ اعتراض تو اللہ کی طرف بھی جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ، میری رحمت نے گھیرا کیا ہوا ہے ہر چیز کے اوپر، میری رحمت نے گھیرا کیا ہوا ہے ہر شے کے اوپر۔ جب ہر شے پر گھیرا ہے تو ابو جہل پر کیوں نہیں؟ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ ابو لہب پر کیوں نہیں؟ شمر اور یزید پر کیوں نہیں؟ رئیس المنافقین پر کیوں نہیں؟ ایک بات تو یہ سمجھیں، اور دوسرا ایک اور نقطہ بھی، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب والا یہ عجیب بات کر دی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت زمین و آسمان پہ ہر جگہ ہے، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، آپ ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں۔ اگر آپ ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں، یہ تو منطقی اور فلسفی لحاظ سے ہمیں سمجھا دیا، زور خطابت سے بتا دیا، کوئی حوالہ قرآن کا تو پیش نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رحمت سے مراد کیا ہے؟ بولیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔
ایک نہیں 20 محدثین میں دکھا سکتا ہوں۔ رحمت سے مراد کون ہے؟ حضور ہے۔ صراط مستقیم سے مراد کون ہے؟ حضور ہے۔ ذکر اللہ سے مراد کون ہے؟ حضور ہے۔ نعمت اللہ سے مراد کون ہے؟ حضور ہے۔ ہدیت اللہ سے مراد کون ہے؟ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ سب کچھ حضور ہے تو رحمت سے مراد جب حضور ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رحمتی، میں نے کیا کہا؟ رحمتی، میری رحمت واسعت کل شیء، کہ ہر چیز پر گھیرے میں ہے، میری رحمت نے ہر ایک کو گھیرا ہوا ہے۔ تو جب آپ کو یہ سمجھ آئی رحمت سے مراد حضور ہے اور اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت نے پوری کائنات کو گھیرے میں لیا ہے، پتہ چلا میرے سرکار نے ساری کائنات کو اپنے دامن رحمت میں لیا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہ ساری منطق فلسفہ سارا ہم نے پڑھا دیا، قبلہ بھی تشریف لائے۔ مطلب یہ ہوا کہ جن کے لیے کوئی مرتا ہے وہ وضو کرتے رہتے ہیں، جن کے لیے اتنی زوردار 14 گھنٹے کی تیاری وہ ابھی آ رہے ہیں جب تقریر ہی ختم ہو گئی۔ چلیں بہرحال ان کو تو پھر ان ساری باتوں کا علم ہے، آپ کے لیے ضروری تھا تاکہ یہ پتہ چلے۔ تو میں نے کیا کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رحمت سے مراد حضور ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، تو اللہ نے تو یہ اعلان کر دیا کہ میری رحمت نے پوری اشیاء کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو ایک یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن سے رحمت سے مراد حضور ہیں، تو حضور کی رحمت نے تو کائنات کی ہر شے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اگر رحمت للعالمین ہے تو ابو جہل کے لیے کیوں نہیں، ابو لہب کے لیے کیوں نہیں، عتبہ اتیبہ کے لیے کیوں نہیں، عبداللہ بن ابی کے لیے کیوں نہیں؟ تو یہ اعتراض تو سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت نے ان کو اپنی رحمت کے گھیرے میں کیوں نہیں لیا؟ تو آپ کہیں گے کہ اللہ نے نہیں لیا تو کوئی حکمت ہوگی، تو میں بھی کہوں گا یعلمہم الکتاب والحکمہ کا پیکر تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ارے حکمتیں تو ان کے گھر سے جنم لیتی ہیں، تو جو حکمتیں در خدا پر ہوتی ہیں وہی حکمتیں در مصطفیٰ پر بھی ہیں۔ عزیزان محترم، ایک اور جواب بھی قرآن مجید سے دے دوں۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ بولیے، قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور اچھا، قرآن رحمت اور شفا ہے مومنوں کے لیے، لیکن جو قرآن کو ہی نہ مانے اس کے لیے رحمت اور شفا ہوگا؟ بولیے، اس کے لیے تو رحمت اور شفا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے حضرت پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی ایک بات یاد آئی۔ آپ گولڈا شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا حضرت میرے سر میں درد ہے، دم کر دیں۔ آپ نے دم کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر بڑے بے باک خطیب تھے اور کسی کا لحاظ فرماتے نہیں تھے، آپ کی طبیعت میں تو لحاظ کا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ تو آپ نے دم کیا، وہ بندہ چلا گیا، اور جب اگلے دن آیا نا تو تھا وہ دوسری برادری سے، تو گیا تھا دم کرانے۔ اس نے کہا 150 بندہ بیٹھا ہوئے، میں حضرت شاہ نصیر الدین نصیر کے ساتھ بدتمیزی کر لوں؟ اور کہنے لگا حضرت کل میں آپ سے دم کرا کے گیا تھا اور میرے سر میں درد ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ فرماتے میں نے سوچا جاہل آدمی ہے، اس سے کیا بات کریں، چھوڑو۔ لیکن پھر طبیعت میں بات آئی کہ اگر جواب نہ دیا تو یہ کہے گا نصیر الدین نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کل تو نے میرے سے دم کرایا تھا نا؟ کہتے ہاں۔ فرمانے لگے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں نے تو قرآن جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ میں تینوں تب مسلمان سمجھ کے دم کیتا، ماں کے پتہ تو کیراڑے تیرے تے قرآن اثر ہی نہیں کرتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا میں نے جو دم کیا تھا میں نے تو تجھے مومن سمجھ کے تم پر دم کیا تھا، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، تو میں کے پتہ تو کیراڑے تینوں قرآن اثر ہی نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا قرآن تو اثر ان کو کرتا ہے جو قرآن کو مانے، جو قرآن کو نہ مانے ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور یہ ظالموں کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو مانتا ہے فیض یاب وہی ہوتے ہیں، جنہوں نے مانا ہی نہیں وہ کیسے فیض یاب ہوتے؟ میرے آقا رحمت للعالمین ہے، ابو جہل نے مانا ہی نہیں تو رحمت سے کیسے سیراب ہو سکتا تھا؟ ابو لہب نے مانا ہی نہیں، وہ رحمت سے کیسے
कैसे सैराब हो सकता था? उतबा उतैबा ने माना ही नहीं, वो कैसे सैराब हो सकते थे? पता चला जो मानता है उसी को रहमत सैराब करती है, जो मानता नहीं उसको रहमत सैराब नहीं करती। क्यों? कि अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकब हूँ वो पढ़ाए नहीं जाते, इनका दीदार नहीं हर एक का हिस्सा, अबू जहल को महबूब दिखलाए नहीं जाते। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने यही सवाल किया कि हजूर वाला जब रहमत लिल आलमीन है तो फिर इन लोगों पर रहमत ना हुई? तो आपने फ़ारसी का एक शेर पढ़ा, बारह के दर लताफ़त तब अश खिलाफ नेस्त, बारह के दर लताफ़त तब अश खिलाफ नेस्त, दर बाग़े लाला रोयत दर शोर बूम खस। फरमाने लगे जब आसमान से बारिश बरसती है ना तो बारिश तो रहमत है, रहमत नहीं देखती ये शोर ज़िदा ज़मीन है या ये अच्छी ज़मीन है। बारिश तो बरसती है लेकिन जब बारिश अच्छी ज़मीन पर बरसती है तो वहाँ पे गुले लाला पैदा होते हैं, ये फल फ्रूट पैदा होते हैं, हरी भरी खेतियाँ पैदा होती हैं। लेकिन जब ये बारिश ये शोर ज़दा ज़मीन पर पड़ती है तो वहाँ पे खसो खाशाक ये कांटेदार बूटे पैदा होते हैं। अरे रहमत जब बरसती है तो रहमत नहीं देखती ये फूलों की नर्सरी है, वहाँ भी बरसती है। रहमत नहीं देखती ये गंदगी का ढेर है, वहाँ पे भी बरसती है। अरे जब ये रहमत फूलों की नर्सरी में आती है तो खुशबू महकती है, और जब ये गंदगी के ढेर पर आती है ताफन और बीमारियां पैदा होती हैं। रहमत ने नहीं देखा कि ये गंद का ढेर है, रहमत ने नहीं देखा ये फूलों की नर्सरी है, रहमत तो बरसी है। लेकिन अबू जहल की ज़मीन ही शोर ज़दा थी, रहमत को कबूल न कर सकी। अबू लाहब का दिल गंदगी का ढेर था, महबूब की रहमत को कबूल ही नहीं कर सका। अरे महबूब की रहमत को कबूल करने के लिए दिल भर का और दिल का साफ होना भी ज़रूरी है। जहाँ रहमत लिल आलमीन दिल हो और दिल भर का बसेरा हो, आईना दिल को साफ़ न किया जाए तो महबूब का हुस्न आश्कार ही नहीं होता, महबूब का हुस्न ज़ाहिरी नहीं होता। तो दोस्तों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत पर अगर कोई एतराज़ वारिद करोगे तो ये एतराज़ और फतवा अल्लाह की ज़ात पर वारिद होगा। ये याद रखें मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का मज़हर अतम है, मज़हर अतम है, और ये मज़हर जलवाए खुदाबंदी है। तो जो एतराज़ात लोग मुस्तफ़ा पर करते हैं वही एतराज़ात खुदा पर हैं। पूरी कायनात मोहताज है, मेरे आका मोहताज इलाहे हैं। अल्लाह के नबी के लिए फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बाकी सारी कायनात जो है मेरे मुस्तफ़ा की मोहताज है, आप मोहताज इलाहे हैं। अब जो मैं तकरीर और करने वाला था मुश्किल थी, आपको मैंने समझ लिया, नहीं समझ, अब मैं आसान तकरीर करने लगा। अच्छा, जब आपको ये पता चल गया कि अल्लाह की रहमत ने हर एक शाय को घेरे में लिया हुआ है और रहमत से मुराद मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जब ये नुक्ता समझ आ जाए तो फिर बंदा फैज़ याब होने के लिए तैयार तो हो जाता है। फिर जब वो ये चाहता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नाज मेरी तरफ उठे, आपकी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल हो, क्योंकि राहिम के लिए चार चीज़ों का होना लाजिम है। जब आपने राहिम समझ लिया, राहिमन लिल आलमीन का मतलब समझ लिया, तो आपने ये भी जाना मेरे आका ज़िंदा है, आपने ये भी जाना मेरे आका करीब है, आपने ये भी जाना कि आप जानते हैं कहाँ रहमत करनी है, आपने ये भी जान लिया कि आप रहमत करने की ताकत भी रखते हैं। अच्छा, आज कुछ लोग हमें कहते हैं ना भाई आप या रसूल अल्लाह ना कहा करें, तो हम उनसे सवाल करते हैं भाई या रसूल अल्लाह क्यों ना कहें। वो आगे से जवाब देते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुंबद खजरा में जलवागर हैं, मदीने में आपकी जलवागरी है, लिहाजा मेरे आका चूँकि मदीने में है इसलिए जो दूर हो उसको या नहीं कहते, लिहाजा या रसूल अल्लाह ना कहा करो। और अल्लाह जो है नान अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब है, लिहाजा अल्लाह को या अल्लाह तो कह सकते हैं, या रसूल नहीं कह सकते। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर ये दलील है कि या कहने के लिए दूर या नज़दीक की बात करते हैं, अव्वल तो ये इल्मी बात है, जो साइल है वो सर्फ और नाहवी उसने नहीं पढ़ी, वो कवानीन को नहीं जानता, वरना उसको पता होता हरूफ निदा कितने हैं, वो जानता ही हरूफ निदा 5 है, उनमें जो या है वो दूर वाले के लिए भी होता है, मुतवस्सिता फासले के लिए भी होता है, करीब वाले के लिए भी होता है। ये दूर और नज़दीक के लिए या की कैद नहीं, इनके लिए अकल की कैद है। अकल में कोई प्रॉब्लम है
سوال میں پرابلم ہے، سوال میں جہلیت کا جو ہے وہ رنگ نمایاں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ میرے آقا مدینے میں ہے اس لیے یا نہ کہو، دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یا کہنے کے لیے قریب ہونا شرط ہے، تو آپ نے یہ جان لیا میرے مصطفیٰ تو قریب ہیں، تو جن کے قریب ہیں وہ تو یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا چلو میں اس بات کو یوں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کس کے؟ مسلمان کے، مومن کے، محسن کے، سب کی شارک کے قریب ہے۔ لیکن جب نبی کی بات آئی تو فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ پتہ چلا اللہ ہر ایک کے قریب ہے، میرے مصطفیٰ مومن کی جان کے قریب ہے۔ جو مومن ہے یہاں بھی یا رسول اللہ کہے تب بھی ٹھیک ہے، مدینے جا کے کہے جب بھی ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ کہنے کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ جب حضرت امام قسطلانی جنہوں نے مواہب اللدنیہ لکھی ہے، انہوں نے رحمت کا مفہوم سمجھا، فرماتے جب مجھے رحمت کا مفہوم سمجھ آ گیا میرے وارے نیارے ہو گئے۔ میں جب آئینہ دل میں جھانکتا تھا مجھے حسن مصطفیٰ نظر آتا تھا۔ جب میں آئینہ دل کو، اب ہمارے دل میں حسن مصطفیٰ کیوں نہیں نظر آتا؟ سبب یہ ہے، آپ نے شیشہ دیکھا ہو نا، شیشہ آئینہ، شیشے کے اوپر مٹی لگ جائے تو صورت نظر نہیں آتی۔ اب اس مٹی کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹشو کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اس شیشے کے اوپر کپڑا پھیرتے ہیں یا ٹشو پھیرتے ہیں وہ شیشہ صاف ہو جاتا ہے، اس سے صورت واضح نظر آتی ہے۔ اب دل کے آئینہ کو صاف کرنے کے لیے کثرت سے درود اور سلام پڑھنا پڑتا ہے۔ جو جو سلام پڑھتے جاتے ہیں یہ آئینہ دل صاف ہوتا ہے، اور اتنا صاف ہوتا ہے پھر آپ آنکھیں بند کر کے جب دیکھتے ہیں تو حسن مصطفیٰ نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں جب میں نے رحمت کا مفہوم سمجھا میرے وارے نیارے ہو گئے، میں نے آئینہ دل کو صاف کیا تو میں ایک دن بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا قریب المرگ ہو گیا۔ 893 ہجری کا واقعہ ہے، سفر حج میں تھا، راستے میں تھا، سفر مصر سے میں مکہ شریف جا رہا تھا حج کرنے کے لیے، راستے میں بیمار ہو گیا۔ اتنا بیمار ہوا کوئی طبیب ساتھ نہیں، کوئی ڈاکٹر ساتھ نہیں، کوئی حکیم ساتھ نہیں جو میرا علاج کرے۔ تو مجھے رحمت کا مفہوم سمجھ میں آیا ہوا تھا، مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اللہ کی رحمت پورے اشیاء کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ میں نے گنبد خضرا کے مکین کی طرف استغاثہ پیش کیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام ہوں، امتی ہوں، اور آپ کی رحمت سے فیض یاب ہونے کے لیے میں آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ اب میں سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے کرتے سو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بزرگ میرے پاس آتے ہیں، مجھے وہ ایک چٹ پکڑاتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے ھذا دواء دائن، یہ دوا کس کے لیے ہے؟ احمد ابن قسطلانی من حضرت شریفہ بعد الاذن شریف، فرماتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ دوا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے احمد بن قسطلانی کی بیماری کے لیے ہے، اور یہ اذن شریف کے بعد سرکار نے بھیجی ہے۔ کہتے وہ رکا میرے ہاتھ میں تھا، جب ہاتھ میری آنکھ کھلی خدا کی قسم وہ رکا میرے ہاتھ میں موجود تھا اور بیماری میرے پاس نہیں تھی۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اے امام قسطلانی آج تک تو حکیمہ اور اطباء کے پاس کیوں گیا ہے؟ تجھے رحمت للعالمین کی رحمت کا مفہوم سمجھ آیا تو آئینہ دل میں حسن مصطفیٰ آشکار نظر آیا۔ میرے آقا تیری بیماری بھی دور کر رہے ہیں، تجھے لطف و کرم سے بھی نواز رہے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ امام قسطلانی بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے شرح زرقانی، آپ نے بخاری کی شرح لکھی ہے، آپ نے مواہب اللدنیہ سرکار کی سیرت کی وہ لاجواب کتاب لکھی ہے کہ جو سیرت کی کتابوں میں ام السیر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اب پتہ چل گیا، یہ چسکا پڑ گیا کہ جو بھی تکلیف ہو کسی طبیب کے پاس نہیں جانا، مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، اگر ایسا مرنا نصیب ہو میرا دم جو نکلے تو باخدا میرے پاس میرا حبیب ہو۔ تو کہا مجھے تو مزہ آ گیا، مجھے کسی طبیب اور حکیم کے جانے کی پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے پتہ چل گیا کہ رحمت ہر جگہ سرایت کیے ہوئے ہے، رحمت العالمین کا فیضان ہر جگہ جاری ہے۔ تو میں نے کہا آج کے بعد کوئی بھی مسئلہ ہوگا گنبد خضرا کے مکین کی جانب میں متوجہ ہو کے استغاثہ پیش کروں گا، میرے آقا کرم فرمائیں گے۔ کہتے کچھ دن گزرے،
मेरी एक खादमा थी, हबशिया थी, उसको जिन चिमट गए। जिन आपको भी चिमटते हैं, आप आमिलीन के पास जाते हैं, ईमान भी दे आते हैं, सामान भी दे आते हैं। तो हज़रत इमाम कस्तलानी फरमाते हैं उस खादमा को जिसका नाम गज़ाल था और हबशिया थी और उसको जिन चिमट गए, मैंने कहा किसी आमिल के पास नहीं लेके जाता, किसी तबीब के पास नहीं लेके जाता, मैं अपने तबीब के पास लेके जाता हूँ। कहते मैं बारगाह रिसालत मआब सल्लम में चला गया मदीने। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तबीब नहीं हैं, सिर्फ़ आप तो मेरे तबीब नहीं, आप तो पूरे जग के तबीब हैं, रब के हबीब हैं। आपकी बारगाह में आया हूँ या रसूलुल्लाह सल्लम, ये मेरी खादमा है, इसको जिन चिमट गए। या रसूलुल्लाह सल्लम, पूरी कायनात में आपकी हुकूमत है, आप मेहरबानी फरमाएं। मैं जब वापस आया तो रात को मैं सोता हूँ, तो मैंने ख्वाब में एक बुज़ुर्ग को देखा। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। कहा मेरा नाम सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है और हजूर मैं आपके पास आया हूँ। ये जो जिन है जो चिमटा हुआ था तेरी खादमा को, ये जिन भी साथ लाया हूँ और सरकार ने गिरफ्त फरमाई है और नाराज़ हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया तुझे नहीं पता, कस्तलानी हर काम में हमारी तरफ मुतवज्जे होता है और जो हमारी तरफ मुतवज्जे होता है हम उसको किसी इब्तला में मुब्तला होने ही नहीं देते। ये जिन भी आपकी हाजिर खिदमत है। मेरे आका ने फरमाया कस्तलानी जो सजा देना चाहो दो, ये जिन भी तेरे सामने है। आज के बाद तेरा खानदान क्या, तेरे ये खादम क्या, तेरे खानदान में जिन नहीं आएगा, क्योंकि महबूब ने तवज्जो फरमाई है, जिन्नात को मना फरमा दिया। आपको जिन चिमटे तो कहीं और नहीं जाना, गुंबद खजरा के मकीन की तरफ इस्तिगासा पेश करना है। और वैसे मिलाद वालों को जिन नहीं चिमटते, फसाद वालों को चिमटते हैं, ये मेरा तजर्बा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब जब मुझे रहमत का मफहूम समझ आ गया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना करम नवाजी फरमाई। फिर मुझे जब भी कोई मसला होता, आप मुकदमा उठाए ना मवाहिबुल लदुनिया का, उसमें ये बात लिखी हुई, हवाला भी दे दूँ, तो उसमें फरमाते फिर जब भी कोई मुझे मसला दरपेश होता मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता, वो मेरी जो ज़ामत थी वो रहमत में बदल जाती। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लामा यूसुफ नबहानी अलैहि रहमा अपनी एक किताब में लिखते हैं, एक शख्स था जिनका नाम था अबू मोहम्मद अब्दुल्ला उंदलसी, उंदलस के रहने वाले थे। ये वो शख्स हैं जिनको जागते हुए ज़ियारत होती थी सरकार की। तो फरमाते हैं उंदलस के एक लड़के को बादशाह वक्त ने गिरफ़्तार कर लिया, और जब गिरफ़्तार कर लिया तो वालिद बड़ा परेशान हुआ। कहते हैं हमारा महल्लेदार था ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला उंदलसी। फरमाते हैं हवाला मैंने बता दिया, मोजज़ात रसूल जो अल्लामा यूसुफ नबहानी की किताब है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो फरमाते वो वालिद बड़ा परेशान हुआ कि मेरा बच्चा बग़ैर किसी कसूर के गिरफ़्तार हो गया है, मैं कहाँ जाऊँ। कहते उसने सवारी ली और सीधा गुंबद खजरा के मकीन की तरफ चल पड़ा। जब रास्ते में एक अल्लाह का वली मिला, उसने कहा मेरे आका तो हर जगह सुनते हैं, तू मदीने क्यों जा रहा है। फरमाया मैं जब चल के जाऊंगा मेरे मुस्तफ़ा को पता होगा मेरा उम्मत इतनी दूर से चल के आया है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनीन की तकालीफ़ को महसूस फरमाते हैं। आपके कल्ब नाज़नी पे वो तकालीफ़ गिरां गुजरती हैं। मैं इतनी दूर से चल के जाऊँगा तो मेरे आका मुझ पर करम फरमाएंगे। कई दिन की मुसाफत के बाद जब वो शख्स पहुँचा, उसने गुंबद खजरा के मकीन की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बच्चा बेगुनाह है और बादशाह वक्त जुर्माना लेता है। तो हुज़ूर मेहरबानी फरमाए, रात को जब सोया दिल की आँखें बंद हुई, ज़हरी आँखें बंद हुई, दिल की आँखें खुल गईं। गुंबद खजरा के मकीन ने दीदार करवाया। फरमाया आए आने वाले, इतनी दूर से चल के आया है, वहीं खड़े हुए मुझे पुकारा होता मैं वहीं मदद के लिए आ जाता। इतनी दूर से चल के आया है, जा हमने तेरे लड़के को भी आज़ाद कर दिया है और हर चीज़ से बचा लिया है, चल वापस जा, यहाँ अब ठहरने की ज़रूरत नहीं। कहते जब आँख खुली मैंने वक्त नोट कर लिया। जब वापस आया तो मेरा बेटा आज़ाद था। मैंने पूछा कैसे आज़ाद हुआ। कहा उसी रात बादशाह वक्त को फलां वक्त ज़ियारत हुई। मेरे आका ने फरमाया इस शख्स को फ़ौरन आज़ाद कर दे, तू नहीं जानता कि इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन चल के तुझे सवारिश करने के लिए आए हैं कि इसका वालिद चल के मेरे पास आज़ाद कराने की दरख्वास्त लेके आया है। आपको बात समझ आ रही है? जितना पहला हिस्सा तकरीर का मुश्किल था, ये उतना ही उससे भी ज़्यादा आसान है, ताकि बात समझ में आ जाए। तो हजूर वाला इब्न समून अन-नासिख
اب اس کی میں روایت پر بات نہیں کرتا یہ کون ہے، بس اتنا عرض کرتا ہوں یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، اور اتنے بڑے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اہل روم نے مجھے گرفتار کر لیا، رومی بادشاہوں نے جب مسلمانوں پر عذاب ڈھایا ہوا تھا، لوگوں کو قتل کر رہے تھے، تو مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہوا۔ اب جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پہننے کو کے کپڑے نہیں تھے، بڑے حالات عجیب و غریب تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب تیرے پرسان حال مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جب اتنے نبی یہ خواہش رکھتے تھے کہ ہم حضور کے امتی بنے، تو امتی ہے، تو نے آج تک اس بات کو پہچانا ہی نہیں کہ آقا کا کتنا کرم ہے کہ تو امتی ہے، اور پھر تو کسی اور در پہ جاتا کیوں ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہا میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور میں بڑا پریشان ہوا، کیا کروں؟ تو مجھے پتہ چلا کہ ایک تاجر مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہا ہے، حج پہ جائے گا، حج کرنے کے بعد مدینہ شریف جائے گا۔ میں نے اپنا خط لکھا، خط میں لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پرسان حال ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں آپ کا ادنا غلام ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، صاحب ایمان ہوں، اور آپ کے بارے میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آقا یہ قرآن سچا ہے، میں مومن ہوں، کیا میرے ایمان میں کوئی فرق پڑ گیا یا آپ نے غریبوں سے توجہ ہٹا لی ہے؟ آقا میں قید میں ہوں اور بے گناہ ہوں، میرے لیے آپ کوئی کرم کریں، میری آزادی کا کوئی سامان پیدا فرمائے۔ کہتے جب وہ تاجر مدینے پہنچا، اس نے میں نے کہا کہ یہ خط کسی جگہ پہ لٹکا دینا، آپ کے گنبد خضرا کے ارد گرد کسی جگہ تمہیں جگہ ملے یہ میرا خط وہاں لٹکا دینا۔ جب اس تاجر نے خط لٹکایا تو ایک تاجر وہاں جو حج کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس کو سرکار نے بشارت دی، وہ تاجر ڈھونڈتا ڈھونڈتا جیل میں آ پہنچا۔ اس نے جب کہا کہ اس نام کا کوئی بندہ ہے تو مجھے دروغہ جیل نے بلایا، میں سامنے جاتا ہوں۔ اس نے کہا فلاں نام کا تو بندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں۔ اس نے کہا کوئی اپنی ریٹنگ دکھا، مجھے لکھ کے دکھا، تیرے ہاتھ کی تختی کیسی ہے، خط کیسا ہے؟ جب میں نے لکھا وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اے بادشاہ وقت، خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جس کے پاس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ بات دراصل یہ ہے میں مدینے میں گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر میری حاضری ہوئی، میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کاش میں سرکار کے زمانے میں ہوتا، اتنا بڑا تاجر ہوں۔ میرے آقا صحابہ کو فرماتے تھے دین اسلام کے لیے کچھ لے آؤ، تو مجھے بھی کہا ہوتا، میں بھی دین اسلام کی مدد کرتا۔ کاش میرے آقا نے میرے ذمہ بھی کوئی کام لگایا ہوتا۔ میں جاگ رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا، میرے سامنے ایک خط ایسے معلق ہو کے کھڑا ہو گیا۔ خط دینے والا نظر نہیں آیا، وہ خط معلق ہو کے کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے خط لیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے نبی نے یہ ذمہ تیرے کام لگایا ہے، ہم آج بھی زندہ ہیں، آج تو خدمت پوچھ رہا ہے تو آج ہی خدمت تیرے ذمہ لگاتے ہیں، کل کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو کہا میں نے جب خط لیا تو تیرا نام لکھا ہوا تھا اوپر، اور یہ تیرا خط نیچے تحریر موجود تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر نہیں جانا، سیدھا اس جگہ جاؤ، بادشاہ کو ملو، دروغہ جیل کو ملو، اور یہ خط لے کے جاؤ، یہ پیغام سناؤ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اس کو آزاد کر دو۔ تو یہ تحریر لے کے آیا ہوں، یہ تحریر تیری ہے، یہ خط تو نے لکھا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں میں نے خط لکھا ہے۔ میرا دل کرتا تھا کاش آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں کے سامنے ہوتے، میں آپ کی قدم بوسی کرتا، میں آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گنبد خضرا میں جا کر، اپنے روضہ انور میں جا کر بھی غلاموں سے بے خبر نہیں ہیں۔ مجھے اس دن یہ مفہوم سمجھ آیا، واقعی خدا کی قسم رحمت للعالمین آپ ہیں جو مزار میں جا کر بھی غلاموں سے بے خبر نہیں ہے، جو مزار مقدسہ میں بھی جا کر اپنے غلاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو وہ خط ملا، بادشاہ وقت نے مجھے آزاد کر دیا، اور میں ہمیشہ کہا کرتا تھا لوگوں مجھے آزادی ملی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے، آپ کی نظر عنایت سے ملی ہے، آپ کی نظر کرم سے ملی ہے۔ ابھی میں تمہید باندھ رہا تھا، گھنٹہ ہو گیا، وقت کا پتہ نہیں چلتا، پھر روزانہ پروگرام ہے اور دن میں کئی پروگرام ہیں، تو مزید میں آپ کی سمع خراشی کا سبب نہیں بنتا۔ آخری بات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمیشہ ساری زندگی نفس کی تابعداری کی ہے،
میرے آقا آپ ہم سب کو امان عطا فرمائیں، اپنے دامن کرم میں جگہ عطا فرمائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں میرے مالک تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے دامن پناہ بے کس میں جگہ عطا فرمائیے، ہمیں نفس کے حوالے نہ کیجئے، ہمیں خواہشات نفس کے حوالے اور شیطان کے حوالے نہ کیجئے۔ میرے مالک تو اپنے کرم سے مہربانی فرما، ہم سب کو اپنے دامن رحمت میں عافیت نصیب فرما، ہم دنیا میں رہیں تو اس طرح رہیں جس طرح میرے مصطفیٰ آپ پسند فرمائیں، جب دنیا سے جائیں تو خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔